یہ سوال ہے کہ گزشتہ 16-17 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، انہوں نے اقلیتوں کے لیے کیا کیا ہے؟ چونکہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو کہ تو وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ابھی تک ان میں کوئی خاص تبدیلی، ظاہر سی بات ہے مختلف فیکٹرز ہیں ان کے پیچھے، ڈفرینٹ ریزنس ہیں. پیپلز پارٹی کیا صرف عہدے دینے کی حد تک ہی ہے مائنورٹیز کو؟ انہوں نے کون سی اصل تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہیں ریگارڈنگ مائنورٹیز؟ کون سے ایشوز ذرا مجھے بتائیں. آپ نے کہا جیسے کہ جبری مذہبی تبدیلیوں کا معاملہ ہے، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ بات کرنے سے بھی بندہ کترا رہا ہوتا ہے. بتاتے ہیں، ہم ون بائی ون کر لیتے ہیں بات اس پہ. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جیسے کہ جبری مذہبی تبدیلیوں کا ہے، جبری شادیاں ہو رہی ہیں، اور سب سے زیادہ جو سینسٹیو اور امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہی ہے جس پہ بات کرنے پہ بھی بہت سارے لوگ کترا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سولوشنز نکلنا بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ریاست سے سوالات جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. نہیں بہت ہی جیسے کہ ایکنالجمنٹ ہے، ریپرزنٹیشن ہے. تو محترمہ مجھے بتائیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا نا. آپ ان کا تو پہلے جواب دیتے پھر ہم آگے بھی چلتے ہیں. تعلیم کے ایشو ہیں، بنیادی ایشوز ہیں، ہیلتھ کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. ہیلتھ کا ایشو آپ سے ریلیٹ نہیں کرتا کیا؟ یہ مائنورٹی کا ایشو ہے، میجورٹی کا نہیں ہے. لیکن آپ تو ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہی ہوں. اس وقت جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو I am the Deputy Speaker of Sindh Assembly. I'm not the Deputy Speaker of Christian community. Definitely. I'm not the Deputy Speaker of Hindu community. But the question stands for them as well. اب وہ آپ سے زیادہ ایکسپیکٹیشن کر رہے ہیں. نہیں. ایکسپیکٹیشنز رکھے بیٹھے ہیں. دیکھیں اگر تعلیم کا مسئلہ ہے تو تعلیم صرف کرسچنز پہ اس کے دروازے بند Fair enough. I agree with you. اگر آپ کے کہنے کے مطابق ایشو ہے تعلیم میں، اگر کوئی ایشو ہے تو صرف ہندوؤں کے لیے نہیں ہے ایشو، کیا سب کے لیے، سب کے لیے نا. ٹھیک ہے نا. تو اس کو مائنورٹی کا ایشو نہ کہیں آپ. ہیلتھ کا ایشو ہے تو وہ مائنورٹی کا ایشو نہیں ہے اگر آپ کہہ رہی ہیں تو. ٹھیک ہے نا. اگر ہیلتھ میں چیلنجز ہیں تو سب کا ہے. اگر NICVD ایک فلیگ شپ جو ہے اگر پروجیکٹ ہے سندھ کا، تو اس میں ہندو بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، کرسچن بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں، پارسی بھی ہوتے ہیں، سندھ کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پنجاب کے بھی ہوتے ہیں، KPK کے بھی ہوتے ہیں، بلوچستان کے بھی ہوتے ہیں، بلکہ اس ملک کے علاوہ دوسرے ممالک سے بھی لوگ آ کر فیسیلیٹیٹ. اور جہاں پہ نوکریاں دینے کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں. گمبٹ میں نوکریوں پہ بھی آتے ہیں. گمبٹ میں جو اس سندھ کا ایک بہت ایک کریڈیبل انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں افغانستان سے بھی پیشنٹ آتے ہیں، ایران سے بھی آتے ہیں، اور بہت سارے جو ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں وہ بھی آتے ہیں یہاں پر علاج کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں پر مذہب کی بنیاد پر کسی کا علاج نہیں کیا جاتا. جہاں تک جابس کا مسئلہ ہے، جابس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن کے بعد جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کا پہلا ٹرنیور تھا، یوسف رضا گیلانی کے دور میں ہمارے ایک فیڈرل منسٹر تھے شہباز بھٹی صاحب. ٹھیک ہے نا. ان کی ریکویسٹ پہ گیلانی صاحب نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے اسپیشل ایک آرڈر کروایا تاکہ ان کمیونٹیز کو جن کا فیتھ کی وجہ سے تعداد کم ہے، جن کو ہم بدقسمتی سے ریلیجس مائنورٹیز یہاں پر کہتے ہیں، ان کے لیے 5% جو ہے وہ نوکریوں میں کوٹا دلوایا. 5% کوٹا اس دور میں ہوا، اور آج اس کوٹے کی وجہ سے جو نان مسلم یا جو ڈفرینٹ فیتھ بیس کمیونٹیز کے بچے ہیں وہ آج ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں بھی آ رہے ہیں، پروفیسرز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، پولیس میں بھی ہیں. آپ اگر حیران ہو کے دیکھیں گی تو میں آفیسرز بتا دیتا ہوں، کراچی کے اندر بھی ہیں، اپوائنٹڈ ہیں، سندھ میں بھی ہیں، بلکہ پورے ملک میں ہیں، کیونکہ وہ اکراس وہ تھا نا. اور اس کوٹے کو جو جب نوٹیفائی کیا گیا تھا تو اس میں یہ ایک اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ اٹس جو ہے اٹس ناٹ اونلی فار دا مائنورٹی ریزرو اسٹیٹس، ان ایڈیشن ٹو میرٹ ہے یہ. آلرائٹ. ٹھیک ہے نا. آپ میرٹ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور میرٹ کے بعد آپ کوٹے پہ بھی مطلب وہ آپ کو جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا. پہلا فیز میں آپ میرٹ پہ جائیں گے، اگر آپ میرٹ میں فال نہیں کرتے then you can apply in other categories. ٹھیک ہے نا. لیکن چلیں ٹھیک ہے، آپ کمپلیٹ کریں تو پھر ایک اور سوال ہے نوکریوں سے ریلیٹڈ. اور دوسرا جہاں پر مسئلہ ہے مائنر کی شادیوں کا، آپ نے جبری شادی کی، ہم اس کو مائنر میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اس سے بھی سینسیٹیو مسئلہ ہے. لیکن پہلے جبری مذہبی تبدیلیوں پہ نہ آ جائیں کیونکہ وہ that's a very sensitive کم عمر بچیوں کی ہی جبری شادی ہوتی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس میں کم عمر بچیوں کی جو شادی کا مسئلہ ہے، کل ہمارے پاس پنجاب اسمبلی سے ایک ڈیلیگیشن آیا. ٹھیک ہے. جو ڈفرینٹ جو کوکسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ان کے پنجاب اسمبلی کے جو آفیسرز تھے وہ سندھ اسمبلی میں وزٹ کیا انہوں نے. اور جو پرپس تھا وزٹ کا وہ یہ تھا کہ جی آپ کا جو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ہے جی ہم اس کو اسٹڈی کرنے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے صوبے میں اس کو
امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس پہ لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہیں تو سندھ کی لیجسلیشن جو ہے وہ ملک کے دوسرے صوبوں کے لیے ایک ماڈل ہے, تو وہ سندھ میں آئے ہیں نا. اب سندھ نے سب سے پہلے 18 سال کی جو ہے وہ حد مقرر کر دی شادی کی, لیکن ہماری یہاں پر بچیوں کو بلا پھسلوا کے جیسے بھی کرا کے یہاں سے پنجاب میں جا کے اس کو سولمنائز کر لیا جاتا تھا. جو آسان تھا بارڈر کراس کیا, سولمنائز کر دیا. دعا زارہ کا کیس آپ کے سامنے ہے, بڑا ایک اس کو ہائپ ہوئی تھی, اور 14 سال کی بچی تھی جس کو پنجاب میں اس کی جو ہے وہ شادی رجسٹر کروا لی گئی. آج پنجاب نے محسوس کیا ہے کہ نہیں, سندھ نے جو قانون سازی کی تھی وہ بالکل درست ہے. آج وہ سندھ میں آئے ہیں, کل سندھ اسمبلی میں کوئی 4 گھنٹے وہ بیٹھے رہے. ہمارے جو ممبران کے ساتھ ان کی بہت تفصیلی ڈسکشن ہوئی, اور اب پنجاب بھی 18 سال کرنے جا رہا ہے. امپلیمنٹیشن میں کہیں نہ کہیں شاید کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے کہ آئیڈیل سچویشن تو دنیا کی کسی کونے میں بھی نہیں ہے نا. تو امپلیمنٹیشن میں شاید کوئی چیلنجز ہوں, لیکن قانون سازی میں یہاں پر سندھ اسمبلی نے اپنی تاریخ کو جو ہے ہمیشہ دوسروں سے نمایاں رکھا ہے. ہم نے 18 سال کی عمر مقرر کر دی, یہاں پر کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکتی. اچھا, جبری شادی کی جہاں تک بات ہے, تو جبری شادی میں بھی ہم نے قانون سازی کی. آپ کو اگر یاد ہوگا ہم نے اس میں قانون سازی کی, لیکن کچھ چیلنجز آگے کچھ حلقوں کی وجہ سے, لیکن اس کو تھوڑے وقت کے لیے اس کو روک دیا گیا. اور بڑے چیلنجز تھے اس وقت بھی, جو ہمارے لیجسلیٹرز یا جو اس وقت کے جتنے بھی اسمبلی ممبران تھے اکراس دا بورڈ اس پہ کام کر رہے تھے. لیکن آج بھی جو جبری شادیاں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جب ہم اس کے جاتے ہیں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو 100% جبری شادیاں نہیں ہوتی. اوکے, 100% جبری شادیاں نہیں ہیں, امپورٹنٹ نہیں ہے, سب کو پتہ ہے. ہم نے بھی انہی سے مطلب یہ سارا فیڈ بیک ریسرچ کر کے انویسٹیگیٹ کر کے جو چیزیں ہوئی ہیں, جو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ایک لائم لائٹ بنا کے پیش کر رہے تھے. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جبری شادیاں نہیں ہوتی, لیکن 100% نہیں ہے, 100% نہیں ہے. جہاں ہے اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی حل کرنا چاہیے. اور ہندو میرج بل جو سندھ اسمبلی نے بنایا تھا, دیکھیں ہاں یہاں پر ہماری سب سے بڑی جو نان مسلم کمیونٹی ہے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق ہے. اور ہندو کمیونٹی میں جو یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہماری جو وہ خواتین یا وہ بچیاں جو شادی شدہ تھیں, ان کو اگر زبردستی لے جا کے جب ان کو نئے نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جاتا تھا, تو ان کا پرانا نکاح جو تھا اس کے 2 ایشو تھے. ایک تو اس کو کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں تھی, اس لیے کہ کوئی لا موجود نہیں تھا اس وقت کہ جو ہندو شادیاں ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ کیسے سولمنائز ہوں گی, اور کیا ان کی جو ہے اس کو قانون کی جو ہے وہ بیکنگ ہوگی, پروٹیکشن ہوگی, ٹھیک ہے نا, گارنٹی ہوگی اسٹیٹ کی. تو اس پہ سب سے پہلے لیجسلیشن کی گئی. ہندو میرج جو ہے وہ لا بنائے گئے, اور اس میں ان کی جو شادی ہے اس کو ایک قانونی حیثیت ملی, جبکہ پہلے نہیں تھی. 70 سال تک نہیں تھی, 75 سال تک نہیں تھی. اب اس کو ایک قانونی حیثیت ملی. اور اگر کوئی جبری طور پر اس کو نئے شادی کے بندھن میں باندھتا ہے, کسی بھی فیتھ میں لے جا کر اس کی نئی اگر وہ سولمنائز اس کو کرتے ہیں, تو پرانے والا نکاح تنسیخ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اسٹیٹ اس کو جو ہے گارنٹی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ وہ نکاح ختم کریں گے پھر کریں گے. قانون سازی ہوئی ہے اور ڈفرینٹ اس میں فیکٹرز جو آپ نے مجھے گنوائے, لیکن اویئرنیس کا ایشو ہے.